جو اپنے رب سے ڈر جائے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جس کے نیچے نہریں رواں ہیں، نہریں جاری ہیں۔ ذرا اس تصور کو نا ذرا کبھی دیکھیے گا، غور کیجئے گا اس پر کہ یہ الفاظ بار بار آپ کو قرآن مجید میں ملیں گے کہ ایسے جنت جس کے اندر نہریں بہ رہی ہیں۔ جنت ویسے باغ کو کہتے ہیں، یعنی ایسا باغ جس میں نہریں جاری ہوں۔ دیکھیں ہمارے ہاں ایک مصنوعی ماحول بنایا جاتا ہے یا قدرتی بن بھی جائے تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہاں جا کے بیٹھا جائے جہاں پہ نہر بھی ہو اور ساتھ ساتھ چھاؤں بھی ہو کسی درخت کی، تو وہاں بیٹھنے کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کو، اسی منظر کو جنت کے اندر اس کے شیان شان رکھا ہے کہ انسان کا ایک محل بھی ہو اور محل بھی ہیرے جواہرات کا بنا ہوا ہو، کوٹھی بنی ہو اور کوٹھی کی ایک اینٹ سونے کی لگائی گئی ہو، دوسری چاندی کی لگائی گئی ہو، پھر اس کو مزین کرنے کے بعد پھر ایسا باغیچہ ہو، پھر اس باغیچے کے اندر چار چار چھوٹی چھوٹی نالیاں کہہ لیں گزر رہی ہو، ایک کے اندر شراب ہو، دوسرے کے اندر جو ہے شراب طہور، قرآن مجید کے الفاظ میں موجود ہے، یعنی ایک کے اندر شراب موجود ہو، دوسرے کے اندر دودھ موجود ہو، تیسرے کے اندر شہد موجود ہو، چوتھی کے اندر پانی موجود ہو، اور پھر بندہ جسے پاس کے اندر آتا کہ بندہ جو ہے تکیے لگا کے جو ہے بیٹھا ہوگا، ٹھیک ہے، اور بندے کے سامنے جناب اللہ درخت جھکے اور جھکنے کے بعد درخت خود بتائے جی آپ میرا پھل کھا کے دیکھیں یہ بڑا میٹھا ہے، ٹھیک ہے جی، اوپر سے پرندہ اڑ کے جا رہا ہو اور اڑتا اڑتا پرندہ آپ کے پاس آ کے کہے جناب میری فلانی بوٹی کھا کے دیکھیں مزہ نہ آئے تو پیسے واپس۔ یہ تصور کوئی سوچ سکتا ہے کہ یہ کیسا کمال کا تصور ہوگا کہ انسان ایک تکیہ لگا کے اپنے محل کے سامنے، محل بھی ایسا جو سونے سے بنایا گیا ہو، ٹھیک ہے جی، اور پھر اس کے اندر درخت ایسے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جناب جس درخت کی جڑیں سونے کی یا چاندی کی بنائی جائیں گی اس کے پتے پھر سونے کے ہوں گے، ٹھیک ہے، تو وہاں ایسا ماحول ہو اور ایسے ماحول کے اندر جب انسان کا دل کرے پانی پینے کا تو جناب سامنے سے چشمہ جاری ہو، ٹھیک ہے جی، دودھ کا دل کرے تو وہ بھی چشمہ جاری ہو جائے، شراب کا دل ہو وہ بھی سامنے سے، ٹھیک ہے جی، اور بندے کا پانی کا دل کرے وہ بھی بندے کا سامنے سے گزر رہا ہو، یہ ماحول کیسا ہوگا؟ اور وہاں پہ بٹیر اڑتا اڑتا آ جائے، تتر اڑتا اڑتا آ جائے، ہے جی کوئی اور چیز اڑتی اڑتی آئے اور آ کے خود بتائے کہ جی میری فلانی بوٹی کھا کے دیکھے، تو یہ جنت کا وہ ماحول ہے جس کو حدیث پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بتائیں ذرا ایک ہماری قوم ہے جو مصنوعی باغیچے لگاتی پھرتی ہے کہ نہیں؟ دیکھتے ہیں نا آپ یہ ڈیفینس کینٹ کے اندر جو کوٹھیاں بنائی جاتی ہیں تو اس کے اندر وہ چھوٹی سی بنا کے بیٹھے ہوتے کیاری سی پنڈا دی زمینہ ویچ کے بعد جا کے کوٹھی بڑھائی تھے، پھر اتنے جا کے پودے لا کے بیٹھ گئے، جو قدرتی لگے ہوئے تھے سارا کچھ چھوڑ گئے، اب وہاں جا کے مصنوعی بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں، مرنے کا ٹائم آتا تو سمجھ نہیں آتی کہ وہاں مرے تو پیچھے والے نہیں آتے پنڈ والے، اور پنڈ جا کے مرتے تو شہر والے نہیں آتے، کیسی بے بسی ہے یار لوگوں کی۔ تو بہرحال ایک وہ ماحول ہے باغ کا جو آپ خود بنا رہے ہیں، ایک وہ ماحول ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بنایا ہے جی، اپنے دست قدرت سے، اپنے شیان سے، اپنے حکم سے بنایا ہے۔ فرمایا کہ ذرا ہے کیسا؟ فرمایا جو لوگ کس کے لیے ہے؟ فرمایا اتقوا، جو اللہ اپنے رب سے ڈر جائے یہ اس کے لیے ہے، جو اپنے رب سے ڈر گئے یہ اسی کے لیے ہے۔ کیا ہے؟ فرمایا جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، فرمایا ہمیشہ ہمیشہ پھر اس میں رہے، ہے جی، ماحول میں بھی فرق نہ پڑے، شراب میں، پانی میں، دودھ میں، ذائقے میں فرق نہ پڑے، ماحول کبھی خراب نہ ہو، اس کی کوٹھی کے اندر کوئی زنگ نہ لگے، اس کے جناب باغیچے کے اندر کوئی فرق نہ پڑے، ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہے۔ ازواج مطہرہ، اکیلا نہیں رہے گا، جیسے آپ کو جوانی ملے گی ایسی خوبصورت اور جوان بیوی بھی اس کو ساتھ مل جائے، ہے جی۔ دیکھیں انسان اولاد کیوں چاہتا ہے، اس کی دو وجہ ہے، یا تو میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو میرے بڑھاپے کا سہارا بنے، پیسہ کما کے لائے گی، میری زندگی اچھی گزر جائے گی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو میری اولاد کی وجہ سے میرا نام چلتا رہے گا، یہ دو وجہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جہاں پہ انسان نے مرنا ہی نہ ہو، پھر بیمار بھی نہ ہونا، اسے کھانگ بھی نہ لگے، 60 سال کی عمر پہ اس کی ہڈیاں بھی نہ کھڑکے، 60 سال پہ پہنچنا ہی نہ ہو، 33 سال کی عمر پورے جنتی کی ہے جی، پورے جنتی جتنے بھی مرد ہوں گے جنتی حضرات ان کی عمر کتنی ہوگی؟ 33 سال، بھرپور جوان، ٹھیک ہے۔ پھر اس 33 سال کے اندر نہ ایک دن اوپر ہونا ہے نہ ایک دن نیچے ہونا ہے، کیونکہ اوپر دن تو وہ ہوتا ہے جب وہاں پہ سورج طلوع ہو، جہاں پہ سورج کا تصور ہی نہ ہو،
ہے جی ٹھنڈا ٹھنڈا ماحول بن کے رہتا ہو، ٹھیک ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ وہ ماحول، اور اس ماحول کے اندر پھر اسی ہم عمر ایک عورت بھی مل جائے. اور قرآن مجید نے فرمایا جو بیوی ملے گی نا وہ کیا ہوگی؟ مطہرہ، صاف ستھری اور پاکیزہ، جسمانی لحاظ سے بھی پاکیزہ اور ذہنی لحاظ سے بھی پاکیزہ. ٹھیک ہے نا جی. یہ امام شامی رحمت اللہ علیہ نے جنتی عورتوں کے باقاعدہ اشعار لکھے ہیں کہ جنتی عورتوں نے جو اشعار پڑھنے ہیں نا وہاں پہ وہ ہوں گے کیسے. یہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب جنتی جنت کے دروازے تک جائے گا نا، اب ظاہر ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا ایک اجنبی دنیا، ایک اجنبی ماحول، بندہ پریشان تو ہو جاتا کہ یار میں اپنا گھر کیسے ڈھونڈوں گا، یا اپنا جو ایڈریس بتایا جاتا ہے وہاں تک کیسے پہنچوں گا. ایڈریس لکھا ہو پھر بھی بندے پوچھنا پڑ جاتا کہ میں یہاں پہ جانا ہے، ہو جاتا کہ نہیں ہوتا. تو پھر ظاہر ایک تیسری دنیا میں جانا ہے، قبر کی دنیا سے نکلنا ہے، پھر قیامت کی دنیا سے نکلنا ہے، پھر اس دنیا سے پھر اگلی دنیا کے اندر جانا ہے، یعنی چوتھی جگہ پہ جانا ہے. وہاں پہ بندہ اپنے گھر کیسے پہنچے گا، اپنی کوٹھی پہ کیسے پہنچے گا. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جیسے بندہ جنت کے دروازے پر جائے گا نا، اور جنت کے دروازے پہ ایک چھوٹا سا جو ہے یوں سمجھ لے کہ بٹن لگا ہوگا، جیسے وہاں پہ ہاتھ رکھے گا جو اس کی بیویاں ہوں گی اس کو پتہ چلے گا کہ میرا گھر والا آ چکا ہے. ٹھیک ہے نا جی. وہ جناب اس کو لینے کے لیے جنت کے دروازے پہ آ چکی ہوں گی. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو اس لیے فرمایا ازواج مطہرہ، اللہ تبارک و تعالی ایسی بیویاں عطا فرمائے گا مطہرہ جو جسمانی لحاظ سے بھی پاک، یعنی ان کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہوگی جو مرد کے لیے قابل نفرت ہوتی ہے، اور ذہنی طور پہ بھی پٹی باندھنے والا چکر ہی کوئی نہیں ہوگا. شام کو بندہ گھر وڑے اور بندہ پٹی باندھ کے بیٹھے، تصور ہی کوئی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. حدیث پاک یہ اشعار ہے، فرمایا کہ ہم ایسی بیویاں ہیں جو ہمیشہ راضی رہے گی، کبھی ناراض نہیں ہو. بلکہ حدیث پاک ہے، فرمایا کہ جب کوئی عورت اپنے مرد سے لڑتی ہے نا ناجائز، ٹھیک ہے، تو وہ جنتی عورت جو ہے نا وہ اسے کہتی ہے پھٹے منہ تیرے اس کے ساتھ نہ لڑیے، تیرے ساتھ تھوڑی دیر رہے گا، میرے پاس آنے والا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ وہ اس کے ساتھ نہ لڑائیاں کر، تیرے پاس تو پھر بھی اس نے چند دن رہنا ہے، اس نے میرے پاس آنا ہے. تو یہ حدیث پاک کے الفاظ موجود ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے ایسے ایسے انعامات تیار کر رکھے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ بتاؤ اب یہ باغات بہتر ہے یا دنیا کے اندر ڈالر اکٹھے کرنا بہتر ہے؟ کیوں جی؟ آگے دیکھیں، فرمایا تیسرا انعام جو اللہ تعالیٰ نے اتقوا یعنی ڈرنے والوں کے لیے تیار کر رکھا ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا وردوان من اللہ، فرمایا اللہ کی رضا انہیں مل جائے گی. اب کوئی بھی کام کرے نا دل کے اندر کھٹکا تو تیار رب ناراض نہ ہو جائے. جس کے دل میں خدا کا خوف ہو اس کو کرتے ہوئے ایک شرم آتی ہے یا محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ چوری کر رہا ہوں پھر رب ناراض ہو جائے، ٹھگی ہو رہی پھر رب ناراض ہو جائے ہے جی. اب یہ کرتے ہوئے ہوتا ہے معاملہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض نہیں کرنا ہے. فرمایا جنت یہ تو وہ مقام ہے جہاں پہ رب خود فرما دے گا، فرمائے گا بھئی آج کے بعد تمہارا رب تم سے راضی ہو گیا ہے. وہاں پہ موت کا ڈر بھی ختم ہو جائے گا، نہ بڑھاپے کا ڈر، نہ موت کا ڈر، نہ رب کی ناراضگی کا ڈر. رب بھی راضی ہوگا، موت ویسے ختم کر دی جائے گی، بڑھاپا آنا کوئی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بتاؤ یہ ماحول اچھا ہے یا دنیا والا ماحول اچھا ہے؟ کیوں جی؟ اب سمجھ آیا کہ مسلمان کا اصل مقصد کیا ہے اور مسلمان کا یہاں پہ کیسے زندگی گزارتا ہے. ٹھیک ہے، کس وجہ سے گزارتا ہے کہ یہاں پہ وقت اوکھا سوکھا وقت گزار لو. ہمارے لنڈے کا انگریز کہتا ہے نہیں جی جو بننا ہے یہیں پہ بننا ہے، بس ڈالر کماؤ، پیسہ کماؤ، بڑا آدمی بنو. اسلام کہتا ہے نہیں، بڑا آدمی بننے سے بہتر ہے اپنے رب کو راضی کر لے، جب ساری دنیا مر جائے گی پھر بھی تجھے ختم ہونے نہیں دوں گا. واللہ بصیر بالعباد، رب اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، رب اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے کہ دیکھے تو صحیح اس امتحان سے پاس کون ہوتا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ تو اب دیکھیں ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو بنایا نا، بنانے کے بعد جو ہے وہ کیا ہوا، لوگوں کو بلا کے فرمایا ہاں بھی میرے بندو میرے ساتھ پیار کرو گے؟ عرض کریں گے پروردگار کیوں نہیں کریں گے. فرمایا رب نے دنیا بنا کے بندوں کے سامنے رکھ دی اور اس کے اوپر دنیا کو سجا بھی دیا. جیسے لوگوں نے دنیا کو دیکھا تو آدھے سے زیادہ بندے نکل گئے. رب نے فرمایا ظالموں مجھ سے تو محبت کا وعدہ کیا تھا، وفا کا وعدہ کیا تھا، مجھے چھوڑ گئے. ٹھیک ہے، پھر جو بچ گئے تھے رب نے فرمایا ہاں تم مجھ سے محبت کرو گے.
یہ ہمارے صوفیاء کہتے ہیں، بزرگ کہتے ہیں جو اس وقت بعد کیا ہوا، انہوں نے کہا جی ہم تجھ سے محبت کریں گے، رب نے جنت کو سجا کے نا ان کے سامنے رکھ دیا، جو بچے ہوئے تھے وہ ادھر چلے گئے، پیچھے بچ گئے 5-7، اللہ نے فرمایا تم کہاں جاؤ گے؟ انہوں نے کہا میرے مالک نہ ہم دنیا کی طرف جاتے ہیں نہ ہم جنت کی طرف جاتے ہیں، تجھ سے محبت کیے تو پھر تیرے ساتھ ہی رہیں گے۔ اس لیے ہمارے صوفیاء کہتے ہیں طالب الدنیا فہو مؤنث، طالب العقبہ فہو مخنث، طالب المولا فہو مذکر۔ میں جو دنیا کے آپ کے اوپر مر گیا وہ تو زنانی کی طرح ہے، ٹھیک ہے، طالب العقبہ فہو مخنث، میں جو جنت کی حور کھجور اور انگور دیکھ کر مر گیا ہے فہو مخنث، وہ تو درمیانہ ہے، آر پار والا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور طالب المولا فہو مذکر، فرمایا مرد کون ہے نر کون ہے؟ فرمایا طالب المولا فہو مذکر، جو نہ دنیا کے اوپر مرا نہ جنت کے اوپر مرا، صرف اس کی بارگاہ اقدس کے اندر کھڑا رہا کہ میرے مالک تجھ سے محبت کیا تو پھر کسی اور چیز کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ رب نے فرمایا بھئی یہ مرد ہے، یہ کیا ہے؟ یہ مرد ہے، رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، فرمایا یہ وہ مرد ہے جسے جنت کا بھی لالچ کوئی نہیں ہے، دنیا کا لالچ کوئی نہیں ہے، فرمایا یہ مرد ہے جو ہر وقت اپنے رب کو دیکھتا رہتا ہے۔ آگے دیکھیں جی، الذین یقولون ربنا اننا آمنا، ہیں وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں ڈرنے والے لوگ ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ربنا اننا آمنا، اے میرے مالک ہم ایمان لائے، فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہ بھی بخش دے۔ جی اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن بندے سے گناہ ہو جاتا ہے، مومن بندے سے، اور گناہ ہو جانا یہ مومن بندے کی جو ہے وہ اس کو مومن بندے کے ایمان کو ختم نہیں کرتا۔ گناہ ہو جانا الگ بات ہے، جب انسان ہے تو گناہ اس نے کرنا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بندہ گناہ کرنے کے بعد بھی کہے پروردگار ہو گیا گناہ تو تیری مہربانی بخش دے۔ رب نے متقی اسی بندے کو کہا ہے جو گناہ کرنے کے بعد رب کی بارگاہ اقدس میں توبہ کرے۔ ہماری قوم کے اندر یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں جی متقی وہ ہوتا ہے جس سے گناہ نہ ہو، رب کہہ رہا ہے متقی وہی ہے جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لے، ٹھیک ہے۔ اب کتنا بڑا فرق آ گیا کہ لوگ کہتے ہیں جی متقی وہ ہے جس سے وہ بڑا متقی ہے، میاں اس سے تو گناہ ہوتا ہی کوئی نہیں ہے، اس سے تو سوچ وہ بڑا پرہیزگار بندہ ہے، اور بھائی پرہیزگار اپنی جگہ پہ ہے، لیکن رب فرما رہا ہے کہ متقی ہے ہی وہی، اگر گناہ ہو جائے تو پھر کیا کرے؟ آکڑے نہ، دماغ نہ خراب ہو جائے۔ قرآن مجید نے یہی بتایا، فرمایا کہ جو آکڑ جائے نا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، فرمایا جس سے گناہ ہو جائے، گناہ کے بعد آکڑ جائے وہ کچھ نہیں ہوندا، خیر ہے، فرمایا فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، ایسے بندے کا ٹھکانہ جہنم ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، متقی یہ کہتا ہے میرے مالک ہمارے گناہ بھی بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بھی بچا لے۔ اور متقی ہے کون؟ فرمایا الصابرین، فرمایا صبر کرنے والے۔ متقی کون ہے؟ صبر کرنے والے۔ والصادقین، متقی وہ ہے جو سچ بولنے والا۔ یہ متقی کی نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں، کون کون ہے؟ صبر کرنے والا، والصادقین سچ بولنے والے، والقانتین قناعت پرہیزگاری کرنے والے، ٹھیک ہے، والمنفقین اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار تہجد کے ٹائم اٹھ کر رب کی بارگاہ میں توبہ کرنے والے، ٹھیک ہے نا۔ حضرت لقمان حکیم رضی اللہ عنہ نے نا آپ نے اپنے بیٹے کو فرمایا کہ اوے مرغے سے نہ ہار جانا، کیا کہا تھا؟ ماں ککڑ سے نہ ہار جانا، ایسا نہ کہ ککڑ ہی تجھ سے جیت جائے۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں نا مرغا جو ہے صبح سویرے اٹھتا ہے تو اذانیں دینا شروع کر دیتا ہے، فرمایا وہ مرغا ہو کے اذانیں دینا شروع کر دے تو بندہ ہو کے سویا رہے۔ بندہ اتنا بھی کمی نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ ککڑ سے ہی ہار جائے۔ کیوں جی؟ کتنی بڑی بات ہے لقمان حکیم کی، فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ ایک مرغا ہی تجھ سے جیت جائے، فرمایا تھوڑا سا اتنا ضرور رہنا کہ کم سے کم مرغے تو نہ ہارنا، کہ مرغا سویرے سویرے اٹھ کے بانگے دے رہا ہو، اذانے دے رہا ہو، اور بندہ ہو کہ جناب اعلیٰ اس کی 10 بجے سے پہلے آنکھیں نہ کھلے۔ تو فرمایا کہ ہاں متقی یہ ہے، کون کون سے؟ فرمایا جو صبر بھی کرے، سچ بھی بولے، رائے خدا میں خرچ بھی کرے، اور صبح صبح اٹھ کے والمستغفرین بالاسحار، تہجد کے ٹائم ہو جائے لوگ سو رہے ہو تو متقی وہ ہے جو رب کو یاد کر رہا، سمجھ آئی نا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو تہجد کی نماز ہے نا، اس نماز کا کمال یہ ہے کہ باقی نمازیں فرض ہیں، یہ رب کے حکم سے ہوتی ہیں، تہجد کی نماز یہ واحد وہ نماز ہے جو رب کے حکم سے نہیں ہے، یہ رب کی محبت کی وجہ سے پڑھی جاتی ہے۔ فرمایا مزہ تب ہوتا ہے جب ساری دنیا سو رہی ہو اور پھر یار سے کہے چل اب بیٹھ کے باتیں کرے تاکہ کوئی اور سننی نہ لے۔ یہ راز ہے جو یاروں کے درمیان ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ کیا ہے؟ یہ راز ہے جو یاروں کے درمیان ہوتا ہے۔ فرمایا دیکھیں نا جب محبوب اور محب آپس میں ملتے ہیں، عاشق اور معشوق ملتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں وہ جگہ ڈھونڈے جہاں کوئی نہ آئے، ڈسٹرب شریف نہ ہو جائے، ٹھیک ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟
فرمایا کہ یہی وجہ ہے، فرمایا کہ جس طرح دو دوست دو یار ایسی جگہ بیٹھتے ہیں جہاں پہ انہیں تنگ کوئی نہ کرے، جہاں پہ اسے پریشان کوئی نہ کرے، فرمایا یہی وجہ ہے کہ رب نے رات بنائی اس لیے ہے تاکہ سارے سو جائیں اور میرا یار جو نا جب وہ کھڑا ہو تو وہ مجھ سے بات کرے، میں اس سے بات کروں، تیسرا بندہ پریشان کرنے والا کوئی نہ۔ ٹھیک ہے نا جی، یہ تہجد کا کمال ہے یہ، ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں بندہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو اور بندہ کہہ رہا ہو کہ میرے مالک اب سارے سو رہے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں تو تیرے راستے میں کھڑا ہوا ہوں، ہے جی۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی، سارے سو رہے ہیں، میں تو کہہ رہا ہوں التحیات للہ والصلوات، تو پاک ہے، تیری پاکیزگی ہے، تو ہی بلند ہے۔ التحیات ظہر ٹائم پڑھنے کا مزہ اور ہے، اور تہجد ٹائم پڑھنے کا مزہ اور ہے، عصر ٹائم پڑھنے کا مزہ اور ہے، اور رات کو اٹھ کر پڑھنے کا مزہ۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔